اگر آپ دھان کے کاشتکار ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، آپ کی فصل کو تنے کی سنڈی یعنی سٹیم بورر سے واسطہ پڑ چکا ہے یا پڑنے ہی والا ہے۔ دھان کی فصل پر حملہ کرنے والے کیڑوں میں تنے کی سنڈی یعنی سٹیم بورر سب سے زیادہ تباہ کن کیڑا ہے۔ اگر بر وقت اس کا تدارک نہ کیا جائے تو یہ کیڑا آپ کی فصل کو 10% سے لے کر 60% تک اور شدید حملے کی صورت میں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سٹیم بورر حملہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا پروانہ پودے کے پتوں پر انڈے دیتا ہے، جن میں سے نکلنے والی سنڈیاں تنے کے اندر داخل ہو کر پودے کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ سٹیم بورر کے حملے کی علامات کیا ہیں؟ تنے کی سنڈی کا نقصان فصل کے 2 مختلف مراحل میں واضح نظر آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ڈیڈ ہارٹ، یہ نقصان فصل کے بڑھوتری یعنی ویجیٹیٹو گروتھ کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ سنڈی تنے کے اندر جا کر خوراک کی نالیوں کو کاٹ دیتی ہے، جس سے درمیان والی کومپل سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے۔ اگر اسے ہاتھ سے اوپر کھینچا جائے تو یہ بغیر کسی زور کے آسانی سے باہر نکل آتی ہے۔ دوسرا مرحلہ وائٹ ہیڈ، یہ حملہ گوب یا سٹا نکلنے کے مرحلے پر ہوتا ہے۔ سنڈی سٹے کی بنیاد کو کاٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے پودا دانے بنانے کے لیے خوراک فراہم نہیں کر پاتا۔ پورا سٹا دانوں سے خالی، سفید اور خشک ہو جاتا ہے، جسے سفید سٹا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دھان کا سٹا کچھ اور وجوہات سے بھی خالی رہ سکتا ہے، مثلاً بھپکے کی بیماری، مونجر بنتے وقت سوکا لگنا یا پولینیشن کی سٹیج پر ہیٹ ویو کا آ جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ تنے کی سنڈی کے لیے موافق حالات کیا ہیں؟ تنے کی سنڈی کا حملہ کچھ مخصوص حالات میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ موسم میں زیادہ نمی اور درمیانے سے گرم درجہ حرارت، نائٹروجنی کھادوں یعنی یوریا کا بے جا اور ضرورت سے زیادہ استعمال، اس سے پودا نازک ہو کر کیڑے کا آسان ہدف بن جاتا ہے۔ تیسری بات، کھیت میں مسلسل جڑی بوٹیوں کی موجودگی اور کٹائی کے بعد پرانے مڈوں کو تلف نہ کرنا۔ اب آتے ہیں سٹیم بورر کے انسداد اور تدارک کی طرف۔ تنے کی سنڈی پر قابو پانے کے لیے ہمیں مخلوط زراعتی، حیاتیاتی اور کیمیائی طریقے اپنانے ہوں گے۔ غیر کیمیائی تدابیر میں روشنی کے پھندے، ٹرائکوگراما کے کارڈز اور کھاد کا متوازن استعمال شامل ہے۔ پروانوں کی موجودگی کا پتہ لگانے اور انہیں تلف کرنے کے لیے رات کے وقت روشنی کے پھندے لگائیں۔ پروانے نظر آنے کی صورت میں ٹرائکوگراما کے کارڈز انسٹال کریں، جو کہ محکمہ زراعت کے دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نائٹروجن کھاد کو 3 اقساط میں تقسیم کریں اور پوٹاش کھاد کا استعمال لازمی کریں۔ لیکن کیمیائی انسداد کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیسٹ سکاؤٹنگ کرنا ہوگی۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار اپنے دھان کے کھیت کی پیسٹ سکاؤٹنگ کیجیے۔ جب تنے کی سنڈی معاشی نقصان کی حد پر آ جائے، یعنی کھیت میں 5% مرجھائی ہوئی کومپلیں یا ڈیڈ ہارٹس نظر آئیں، تو سفارش کردہ زہروں کا استعمال کریں۔ دانے دار زہروں کے استعمال کے لیے یاد رکھیے کہ دانے دار زہر کا چھٹا کھڑے ہوئے پانی میں دیں اور 3 دن تک 2 سے 3 انچ پانی کھڑا رکھنا ضروری ہے۔ ان دانے دار زہروں میں کارٹیپ 4% جی 9 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے، مونومی ہائپو 5% جی 7 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے، کلورینٹرا نیلیپرول 0.4% جی 4 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے اور کلورینٹرا نیلیپرول پلس ایمامیکٹن بینزویٹ 0.26% جی 8 کلو گرام کے حساب سے فی ایکڑ چھٹا دیجیے۔ اگر آپ دھان کے تنے کی سنڈی کے لیے سپرے کرنا چاہتے ہیں تو ان زہروں میں سے کسی کا انتخاب کیجیے۔ ٹیٹرا نیلیپرول 200% SC 100 ملی لیٹر فی ایکڑ، آئسو سائکلوسیرم 18.1 SC 120 ملی لیٹر، ایمامیکٹن بینزویٹ پلس لیمڈا سائیہلوترین 12% 100 ملی لیٹر، فلوبینڈامائڈ 48% SC 75 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ لیکن زہروں کے استعمال میں 2 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھیے۔ پہلی بات، ایک ہی زہر کا بار بار استعمال نہ کریں، بلکہ ہر بار زہر کے گروپ کو بھی تبدیل کیجیے تاکہ کیڑے میں قوت مدافعت پیدا نہ ہو سکے۔ دوسری بات، زہر کے استعمال سے پہلے ہمیشہ فصل کی سٹیج اور لیبل پر لکھا ہوا وقفہ قبل از برداشت یعنی PHI کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو دوسرے کاشتکاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔